دوستو یہ کہانی ہے حیرت انگیز کچھوے اور کوسے خزاں کے پل کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک پرسکون جنگل میں جو ایک صاف شفاف جھیل کے کنارے واقع تھا۔ ایک حیرت انگیز بڑا کچھوا رہتا تھا جس کا نام ٹیکو تھا۔ باقی کچھووں کے برعکس ٹیکو ہمیشہ جھیل سے آگے کی دنیا کی سیر کرنے کا خواب دیکھتا تھا جہاں کوئی کچھوا کبھی نہیں گیا تھا۔ اس کے دوست اکثر اس کے بے پرواہ خیالات پر ہنستے تھے لیکن ٹیکو کو کبھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ایک روشن صبح رات بھر کی بارش کے بعد ٹیکو نے آسمان میں کچھ جادوئی دیکھا۔ ایک شاندار کوسے خزاں پوری جھیل کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، دور تک جاتی ہوئی۔ یہ میرا موقع ہے، ٹیکو نے خوشی سے سوچا۔ مجھے معلوم کرنا ہے کہ کوسے خزاں کا اختتام کہاں ہے۔ بلا جھجک ٹیکو نے اپنا سفر شروع کیا۔ کنارے سے اوپر چڑھتے ہوئے کوسے خزاں کی چمکدار لکیروں کے بعد پیچھے پیچھے چل دیا۔ سفر کے دوران اسے کئی جنگلی جانور ملے جو ٹیکو کے عزم سے حیران تھے۔ ایک دانا بوڑھا الو جو ایک درخت کی اونچی شاخ پر بیٹھا تھا بولا، خیال رکھنا چھوٹے دوست، ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ٹیکو کے دل میں امید اور حیرت بڑھی ہوئی تھی۔ وہ آگے جانا اور بڑھنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک پراسرار پل تک پہنچ گیا جو کوسے خزاں کے تمام رنگوں سے جگمگا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے پل پر قدم رکھا، پل آہستہ آہستہ گلگلانے لگا جیسے اسے خوش آمدید کہہ رہا ہو۔ ٹیکو پل کی خوبصورتی میں کھو گیا، یہاں سے دنیا بڑی اور زیادہ روشن نظر آ رہی تھی۔ پل کے آخر میں ٹیکو کو ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا صندوق ملا۔ اندر کوئی سونا یا جواہرات نہیں تھے بلکہ ایک سادہ سا پیغام لکھا تھا: حقیقی خزانہ وہ ہمت ہے جو خوابوں کا پیچھا کرنے میں ہوتی ہے۔ مسکراتے ہوئے ٹیکو گھر واپس لوٹا، دولت کے بغیر لیکن ایک دلی خوشی اور مہم سے بھرپور۔ اس دن کے بعد اس کے دوست اس کے خوابوں پر ہنسنا چھوڑ گئے، وہ اس کی کہانیاں سنتے اور اپنے خوابوں پر بھی یقین رکھتے۔ یوں وہ حیرت زدہ کچھوا جس نے کوسے خزاں کا پیچھا کیا، جنگل میں ایک کہانی بن گیا اور سب کو یہ یاد دلاتا رہا کہ تھوڑی سی ہمت کے ساتھ سب سے چھوٹا جانور بھی سب سے بڑی مہمات پر نکل سکتا ہے۔